اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بالکل آج بڑے دنوں بعد ایک ماحول میں بہتری کی نوید آئی ہے. بشرا بی بی جو ہیں ان کی ریلیز آج ہوئی ہے اور عمران خان صاحب سے ان کے وکلاء کی ملاقات بھی ہوئی ہے. ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کی جو سسٹرز ہیں علیمہ آپا اور عظمیٰ بی بی جو ہیں تو ان کی ریلیز ہو، کیونکہ ان پہ تو نہ کوئی کیس ہے، نہ وہ کسی چیز میں انہوں نے کیا انوالو ہونا ہے. اور وہ تو اپنی ذاتی زندگی گزار رہی تھی. جب ان کے بھائی کو پکڑا گیا ہے تو وہ پھر فرنٹ پہ آئی ہیں، تو وہ بھی 4 اکتوبر میرے خیال میں تھا تب سے گرفتار ہیں. تو ان کی اگر ریلیز ہوتی ہے تو بالکل یہ اچھی ڈیولپمنٹس ہیں. اچھا. لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے، ایک یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی ڈیل ہوئی ہے. میں اس میں فیصل واڈا کے بیان کا حوالہ دینا چاہوں گا. انہوں نے تو آج بڑا واضح طور پر کہا کہ میں نے کہا تھا یہ ہوگا. تو اس تاثر کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس بات میں کوئی حقیقت ہوگی، کیونکہ کافی مہینوں سے، کافی عرصے سے بشرا بی بی جو ہیں وہ اس کیس میں اندر ہیں، اور ان کی تو کیس ختم ہو گیا تھا جولائی میں، جو توشہ خانے کا مین کیس تھا. اس کے بعد تو ان کو اسی وقت ریلیز کر دیا جانا چاہیے تھا، لیکن یہ کئی مہینے مزید ایکسٹرا ان کے وہاں ایک اور کیس میں جو ہے وہاں گزرے ہیں. تو میرے نہیں خیال کوئی خدا نخواستہ ڈیل ہوگی. وہی بات ہے جو ابتدائیہ میں بھی آپ نے خود بھی شاید اس کا ذکر کیا، وہی بات ہے کہ جس نے ڈیل کرنی ہوتی ہے وہ پھر نکل آتا ہے. کسی کو کیا ضرورت ہے کہ پورا سال وہاں پہ پڑا رہے. اور عمران خان صاحب کو دیکھیے 455 56 57 دن ہو گئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا ضرورت ہے کسی کو اتنا عرصہ اپنے آپ کو تکلیف میں رکھنے کی، اپنے گھر والوں کو، اپنی وائف کو، سب کو. پھر نہیں خیال کوئی اس میں اچھا. ڈیل ہوگی. اور کیا ڈیل ہوگی؟ مطلب ہے کہ بشرا بی بی نے کیا کرنا ہے؟ وہ نان پولیٹیکل گھریلو خاتون ہے اور ان کا تو بڑا حق تھا کہ وہ پہلے ہی ان کو ریلیز کر دیا جاتا. میں اس تاثر کو رد کرتا ہوں بھرپور طریقے سے. اچھا ٹھیک. اچھا، یہ جو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی عدلیہ کے حوالے سے، نئے چیف جسٹس کی نامزدگی ہو گئی ہے. تحریک انصاف کی طرف سے بڑے مکس سگنلز آ رہے ہیں. کچھ رہنما کہہ رہے ہیں کہ ابھی دیکھنا چاہیے، کچھ کا خیال ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا. تو آپ معاملات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. آپ کی کیا اس پر رائے ہے؟ اس تعیناتی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان؟ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے ہمارا ذاتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اتنا ہی کوئی آنریبل ہے جتنا کوئی بھی سپریم کورٹ کا جج ہو سکتا ہے. جو اعتراض تھا وہ ان کی ذات سے تو ہے، وہ تو اس پروسیس سے ہے. جس طریقے سے یہ 26ویں آئینی ترمیم منظور کی گئی، کون اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا، زور زبردستی، دھونس دھاندلی، لالچ، پیسہ، کیا کیا نہیں کیا گیا. اور ہمارے لوگوں کو خریدا گیا. بلکہ بہت سے لوگ سنا ہے کہ وہ آن لائن اور بھی تھے. اگر خدا نخواستہ اس میں سے کوئی مسئلہ ہوتا تو اور بھی ان کے پاس موجود تھے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو اس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی. پھر جس طرح سپریم کورٹ کی پاورز کو کم کیا گیا ہے، چیف جسٹس صاحب کے عہدے کی طاقت کو کم کیا گیا ہے، آئینی بینچ کے نام پہ وہاں سپریم کورٹ میں ایک پیرل سسٹم لانے کی کوشش کی. ہمارا تو ان چیزوں سے اختلاف ہے. باقی تو یحییٰ آفریدی صاحب کا ایک کریڈیبل، ان کا ایک ابھی تک جو ان کا کردار ہے انبلیمشڈ ہے. دوسرا، ہمارے صوبے کے لیے، پختونخوا کے لیے بھی بڑا آنر ہے، اور ان کا تعلق ٹرائبل بیلٹ سے ہے. میرے خیال میں ٹرائبل بیلٹ سے، افریدی ٹرائب سے ان کا تعلق ہے. ٹرائبل بیلٹ سے تو شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار چیف جسٹس آئے ہیں. تو بڑے آنر کی بات ہے. ہمارا اختلاف محترم آفریدی صاحب سے، یحییٰ آفریدی صاحب کی ذات سے نہیں. وہ تو ہم اس پروسیس کے خلاف ہیں جس طریقے سے سارا کچھ کیا گیا ہے. باقی ان سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ اس عہدے سے انصاف کریں، اور جو ایک پریسٹیج اس عہدے کی ہے اس کو وہ بحال کریں. اچھا، لیکن اس میں آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ اراکین کو ڈرایا دھمکایا گیا یا خریدا گیا. حکومت تو بار بار اس سے انکار کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی ایک ووٹ بھی ہم نے استعمال نہیں کیا جو ہمارا نہیں تھا، یا جو اپوزیشن سے تھا، یا تحریک انصاف سے تھا. یہاں موبائل چور اپنی چوری نہیں مانگتا. سائیکل چور، ایسے سائیکل چور اب مفقود ہو گئے. سائیکل چلانے والے
جو ہے وہ جانتے ہیں اس کا دکھ. اگر کوئی اس کا سائیکل چورا لے, سائیکل چور بھی نہیں مانتا کہ میں نے سائیکل چوری کی ہے, چلے جائے کہ اربوں خربوں جو ہے وہ کروڑوں روپے کی گیموں میں لوگوں کو. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا شہباز صاحب جن کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو, کوئی بڑا کوئی توانائی ملی ہے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے, تحریک انصاف کی سپورٹ سے پاس ممبران کو اپنے پاس بٹھا کے ایک 26ویں آئینی ترمیم پاس کر کے ایک مقصد تھا کہ کسی بھی صورت میں سپریم کورٹ کو اتنا کمزور کر دیا جائے یا چیف جسٹس آفس کو کہ وہ 184(3) کی پٹیشن کے تحت 8 فروری کے الیکشن کی انویسٹیگیشن نہ کر سکے. بس یہی ساری کہانی ہے, یہی ساری خلاصہ ہے سارے قضیے کا 26ویں آئینی ترمیم کا. اچھا, تو آپ مجھے بتائیں سیاست میں کیا کوئی فلور کراس کرتا ہے جب تک اس کو کوئی خاص مراعات نہ دی جائیں یا اس کو تھریٹ نہ کیا جائے؟ دونوں میں سے ایک بات ہوتی ہے نا, کیرٹ ہوتی ہے, اسٹک ہوتی ہے. اس کے بغیر تو کوئی کسی کو کیا ضرورت ہے اس وقت؟ تو ایک اندھے کا راستہ ہے. کئی لوگوں کے ضمیر بھی جاگ جاتے ہیں. آپ لوگ بھی تو کہہ رہے جاگ تھے جاتے کہ ہیں جی, کچھ جاگ حکومتی جاتے ہیں. اراکین ہیں جو آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہیں, ان کے ضمیر جاگ گئے. دیکھیں یہ ضمیر جو ہے نا, اس ضمیر کو انجیکشن لگایا جاتا ہے دنیاوی مفاد اور لالچ کا, جس سے یہ اچانک ایسا جاگتا ہے کہ انسان کے وہ جاگتا ہے لیکن اس کے بعد ساری عمر کے لیے سو بھی جاتا ہے. یہ ایسا ضمیر ہوتا ہے. ہمارے دور میں بھی اگر کسی کے ایسے ضمیر جاگے ہیں, غلط ہے, اب بھی غلط ہے, اس کے بعد بھی غلط ہوگا. اگر کسی کا ضمیر جاگتا ہے, میری سیٹ میری جماعت کی امانت ہے, میرے میں اگر اخلاق کی ضرورت ہے, دیکھیں آپ لاکھ اختلاف کریں رحمان صاحب جاوید ہاشمی صاحب سے, لیکن اس آدمی نے ایک عزت والا کام کیا تھا کہ جب جاوید ہاشمی صاحب خان صاحب کے ساتھ ان کا نظریاتی اختلاف ہوا تو ان کا ضمیر جاگ کے وہ جا کے نون لیگ کے پاس نہیں بیٹھے, انہوں نے اسی پی ٹی آئی کے سیٹ پہ کھڑے ہو کے اور واپس کی. یہ ہوتا ہے طریقہ. پھر آپ جا کے جیت کے آئیں اپنی ضمیر کی طاقت سے. یہ کیا بات ہوئی کہ میں پاس عمران خان کے نام سے ہوں یا میں پاس میاں صاحب کے نام سے ہو جاؤں؟ چلیں اس کو اس طرح لیں, میاں صاحب ویسے آج کل اس کے نام ان کے نام سے تو وہ خود پاس نہیں ہو سکتے. وہ خود پاس نہیں ہو سکتے. میں کہتا ہوں میاں صاحب کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دے دیں, وہ پی ٹی آئی سے پاس ہو جائیں گے اپنی جب. لیکن چلے فار دا سیک آف آرگومنٹ میاں صاحب کی جماعت سے کوئی شخص پاس ہوتا ہے, اچانک اس کا ضمیر جاگتا ہے اور وہ گورنمنٹ بینچز میں ڈبکی مار کے اپوزیشن بینچز سے نمودار ہوتا ہے. میں پہلا بندہ ہوں گا جو کہے گا اس کو کہ واپس جاؤ, ادھر امانت میاں صاحب کو اپنی واپس کرو, حلقے میں جاؤ, الیکشن لڑو, پھر ہمارے پاس آؤ, ہم آپ کو ریڈ کارپٹ دیں گے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ اصل میں پتہ کیا ہے, یہ اصل میں آپ ان لاکھوں ووٹرز کی توہین کرتے ہیں جو آپ سے زیادہ اس جماعت پہ, اس کے لیڈر پہ اعتماد کرتے ہیں, جس کے نام پہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں. آپ ایک شخص کو نہیں, بالکل درست. آپ اس جماعت کے لیڈر کو نہیں, آپ ان اپنے علاقے لاکھوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کو دکھاتے کچھ ہیں, ان کے دکھاتے یہ ہیں اور کرتے پھر یہ ہیں. تو جو شخص اپنے گھر والوں کو, اپنے علاقے کے لوگوں کو دھوکہ دے جو دے, فوٹے وہ اس سے کیا یقیناً خیر ہوتا ہے. کی لیکن توقع ہے؟ اس میں علی محمد خان صاحب اب یہ بڑا امپورٹنٹ ایک معاملہ ہے, اور ہمارے پارلیمان اور عدلیہ کے تعلقات ایک طرف, اور دوسری طرف جو عدلیہ کے اندر اس وقت معاملات ہیں, جس طرح سے تقسیم کی باتیں ہوتی رہی ہیں, یہ اب عدالت کے اندر یہ جو نئی تبدیلی ہے, ایک نیا فیز شروع ہونے جا رہا ہے. بطور اپوزیشن جماعت, بطور پارٹی, آپ کی کیا توقعات ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی کے اس منصب کو سنبھالنے کے بعد؟ میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ صاف کریں گے اس عہدے سے, اور آگے جو میں بات کر رہا ہوں وہ میں بطور سیاسی کارکن نہیں, بطور وکیل کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے جتنے بھی ہمارے محترم جج صاحبان ہیں, بسط احترام ان سب سے جو سپریم کورٹ میں ہیں یا ہائی کورٹوں میں ہیں, کیونکہ میٹر وہ لوگ کرتے ہیں. نیچے تو بیچارے جو لوور جوڈیشری میں ہیں وہ تو صبح سے وہ 9 to 5 10 سے لے کے تو 5 بجے یا 3 بجے تک, وہ 4 بجے تک وہ لگے رہتے ہیں. ان جج صاحبان سے درخواست ہے کہ ہمیشہ طاقتور لوگ یا حکومتیں اپنی مرضی کے لوگ لانا چاہتے ہیں. جو بھی جج ہو,
پہلی ہماری یا وکیل ہو، پہلی ہماری کمٹمنٹ اس کالے کوٹ سے جو میں نے پہنا ہے، اس سبز لالی پرچم سے جو پیچھے ہے، اور وہ جو تصویر ہے قائد کی جو خود بیرسٹر لا تھے، آپ خود بھی وکیل ہیں، آپ کسی کی بھی سپورٹ سے آئے ہیں، حکومتی یا اپوزیشن کی، ظاہر ووٹ اس میں پڑے ہیں، یا کوئی بھی آگے کسی کی ریکمنڈیشن سے آتا ہے، میں ججز کمیٹی کا ممبر ہوں، وہاں سے بھی ریکمنڈیشن پہ لوگ آتے ہیں، ہم آپ سے توقع کرتے ہیں آپ جوڈیشری کو مضبوط کیجیے، اسی میں سب کی عزت ہے، اسی میں کالے کوٹ کی عزت ہے، اسی میں ملک کی بقا ہے، اگر عدلیہ مضبوط ہوتی ہے ان کی بقا، اور اس کو کوئی یہ میں کہوں گا کہ اللہ کے ولی اس کو نہیں سمجھتے جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں، سیاست اور نظام اور انتظامیہ مضبوط ہوتی ہے ایک مضبوط عدلیہ سے، اگر مضبوط عدلیہ ہوگی تو یہاں آپ کی مضبوط انتظامیہ ہوگی، اگر عدلیہ کمزور ہوتی ہے تو پھر آپ کی حکومت بنتی ہے بنانا ریپبلک جس میں کسی کی خیر نہیں ہے۔ رائٹ، اچھا اب لاسٹلی علی محمد خان صاحب، یہ امریکی ایوان نمائندگان کا ایک اور خط آ گیا ہے، حکومت پہلے بھی تنقید کرتی آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ سپورٹ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ لوگ آپ کے پیچھے ہیں، اب خط آ گیا ہے ایک اور، تو اس سے پھر موقع نہیں مل جائے گا حکومت کو یہ کہنے کا کہ تحریک انصاف کے پیچھے بیرونی طاقتیں ہیں اور یہ سب کچھ ان کی حمایت پر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے؟ یہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، کوشش کریں خان صاحب کی ریلیز کے لیے، اوورسیز پاکستانیز کا مختلف فورمز پہ آواز اٹھانا، لوگوں کو کنونس کرنا ایک اور چیز ہے، یہ بالکل علیحدہ ہے اس چیز سے اگر کوئی حکومت سٹیٹ لیول پہ انٹرفیئر کرتی ہے، جیسے وہ جو آیا تھا مراسلہ جس میں کہا گیا تھا کہ منتخب وزیر اعظم عمران خان کو ہٹائیں، اگر ہٹائیں گے تو آپ کی غلطی معاف کر دیں گے، نہیں ہٹائیں گے تو آپ کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ بلیٹنٹ کھلم کھلا مداخلت تھی، اسٹیٹ کی انٹرفیئرنس کھلم کھلا مداخلت ہوتی ہے۔ باقی تو دیکھیں جس طرح بھٹو صاحب جیل میں تھے، لوگوں نے ان کے لیے لابی کیا، ان کی کوشش کی سزائے موت سے بچ جائیں، اسی طرح بنظیر صاحبہ ہمیشہ جلا وطن رہتی تھی، یا ایون ایک زمانے میں ولی خان صاحب کو مسئلے تھے، یا باچا خان صاحب جیل میں تھے، تو 30 سال تو بیچارے نے، وہ بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں، بدقسمتی سے ان کی برتھ کسی کو نہیں پتا، ان کو کتنی تکلیف کا سامنا، تو عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم کو گولیاں لگی ہیں، 450 دنوں سے جیل میں ہیں، ان کے لیے کوئی آواز بھی نہ اٹھائے۔ ہاں اگر اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ انٹرفیئرنس ہوتی ہے اس کی ہم پہلے دن سے خلاف ہیں، اس وقت بھی خلاف تھے، آج بھی خلاف۔ اچھا ٹھیک ہے، رائٹ، بہت شکریہ علی محمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما